اوके. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جیسے کہ اب سب لوگ جوائن کر چکے ہیں تو میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں. السلام علیکم ٹو ایوری ون. میرا نام محمد اویس ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. ہم آج اینگر مینجمنٹ پہ بات کریں گے. اس میں جو ہے ہمارا یہ آج پارٹ 2 ہے. اس سے پہلے ہم نے سیشن کیا تھا اس پہ جس میں اچھا پارٹ ایک 1 میں ہم منٹ. نے اس چیزوں مائی کو ڈیئر ڈسکس کیا تھا. مائی ڈیئر آل کمنٹس باکس میں کائنڈلی سب لوگ ایک دفعہ مینشن کر دیں کیا آواز سب لوگ کو کلیئر ہے, کوئی ڈسٹارشن وغیرہ تو نہیں ہے. بس یہ کلیئر کر دیں باس کو کہ آواز جب لنک کلیئر ہے, سب کچھ کوئی ایشو تو نہیں آ رہا, آواز میں آ رہا ہے تو سر سے بھی بتا سکتے ہیں آپ نا. جی جی سر جی کلیئر ہے, اوکے اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے پریویس سیشن میں کیا دیکھا تھا. ہم نے پریویس سیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو غصہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. وہ ہم نے بات کی تھی بیسک ایموشن ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. جس نے پریویس سیشن نہیں لیا ہوا, اٹینڈ کیا ہوا, وہ یوٹیوب پہ جا کے سر کا جو چینل ہے اس پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کون سے برین ایریاز اور نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ انوالو ہوتے ہیں اینگر میں اور کس طریقے سے ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر ہم نے جو ہے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹس کی بات کی تھی. نیگیٹو ایسپیکٹس میں بھی ہم نے کافی چیزیں دیکھی تھی جس میں میڈیکل پرابلمز اور ہمارے سائیکولوجیکل پرابلمز اور ہمارے ریلیشن شپس کے پرابلم اور ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹیز جس میں ہرٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے پازیٹیو ایسپیکٹس کی بات کی تھی جو میں نے ابھی ریپیٹ بھی کیا, تو کہ اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہوتے ہیں لیکن غصہ ایک سرٹن لیول تک ہونا چاہیے, تو اس لیے وہ پھر ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ادر دین دیٹ جو ہے وہ ہمارے لیے پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے ہر حوالے سے. ان ساری چیزوں پہ ہم نے بات کر لی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو تھی اینگر کو لے کے وہ ہو چکی تھی کافی حد تک, اور اس کے ہم نے تقریباً کافی سارے ایسپیکٹس جو ہیں وہ دیکھ لیے ہوئے تھے. تو ابھی ہم جو ہے اینگر مینجمنٹ کی ٹپس پہ جانے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ریلیجن اینڈ اینگر. کہ کیسے ڈفرینٹ ریلیجنز جو ہیں وہ اینگر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں ہمیں, اور کیسے ہمیں ریلیجن سے ٹیچنگز ملتی ہیں, اور کیسے ہر ریلیجن نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ غصے کے کنٹرول کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہوا ہے اس ایشو کو. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجن, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریلیجن ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا ہمیں زندگی میں کرنا چاہیے اور کیا ہمیں زندگی میں اوائڈ کرنا چاہیے, کن کاموں کو کرنا چاہیے اور کن سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے. اسی طریقے سے اب یہ سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. اینگر از اے یونیورسل ہیومن ایموشن دیٹ از ریکگنائزڈ بائی مینی religions as a natural and normal part of the human experience. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اینگر جو ہے وہ بالکل نیچرل اور نارمل پارٹ آف دا ہیومن ایکسپیرئنس ہے. یہ ہر ایک کو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن ایک سرٹن لیول تک. اور اس کو ایکسپریس کرنے کے طریقے جو ہیں وہ ہمارے اتنے جو ہے وہ اچھے ہونے چاہیے کہ ہمیں بھی اس کا نقصان نہ ہو, اور جس کے اگینسٹ ہم وہ یوز کر رہے ہیں ہمارے ڈیلی لائف میں ہم یوز کرتے ہیں تو ان کو بھی اس چیز کا نقصان نہ ہو, تاکہ ہماری جو سوشل لائف ہے اور ہر قسم کی لائف ہے وہ اچھی طریقے سے چلتی رہے. However, the expression of anger and its effects on oneself and others are often discussed and regulated within religious teachings and practices. اب دیکھیے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ غصہ آئے گا اس کو ریگولیٹ کرنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو مینیج کرنا ہے. اس پہ ہم آگے جا کے فردر جو ہے وہ اگلی سلائڈس میں بات کرتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ غصے کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ غصہ آئے گا ہی نہیں ہمیں اور ہم غصہ فیل ہی نہیں کریں گے. غصہ آئے گا, لیکن ایک جب انسان ایک کام کی پریکٹس کرتا جاتا ہے تو وہ اتنا اس میں ماہر ہو جاتا ہے, اتنا اس میں اس کو اسپیشلٹی مل جاتی ہے کہ وہ پھر اس کا جو اس کو کرنے میں بہت ایزی فیل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر وہ روٹین ٹاسک ہو جاتا ہے, اس کے لیے کوئی اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسٹرگل وغیرہ, وہ بالکل نارملی اس کو ڈیل کرتا ہے. نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا سر پلیز. اچھا, جیسے کہ ہم نے ریلیجن کی بات کی تو اب ہم ون بائی ون تھوڑا سا بس ہلکا سا ایک دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ڈفرینٹ ریلیجنز جو ہیں وہ ہمیں ٹیچنگس دیتے ہیں.
کہ ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یا مینیج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. Almost every religion has taught how to regulate and appropriately express anger. اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, جڈائزم ہے, بدھزم ہے, ہندوازم ہے اور ادرز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ الحمد للہ زیادہ تر ہم یہاں پہ مسلمان ہیں, اور لیکن ہمیں دوسرے بھی جو ریلیجن ہیں ان کا بھی احترام ہے, اور ان کی ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے. تو ہم ان کو ون بائی ون, اسلام کو ہم آگے جا کے ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو پہلے ذرا کرسچینٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کرسچینٹی میں بھی اس کو بالکل ایک نارمل ایموشن کے طور پہ لیا گیا ہے, اور بالکل ایک نارمل طریقے کے بارے میں, ایموشن کے بارے میں بتایا گیا ہے. لیکن اس کو یہ کہا گیا ہے, تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں اور اس کو اپروپریٹلی ایکسپریس کریں. ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں جو ایک ورس آئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بائبل میں, بائبل کے اکارڈنگلی, کہ سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے اپنے غصے کو معاف کر دو اور اس کو چھوڑ دو. تو یہ تمام جو آل ریلیجن جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی ٹیچنگس کو آگے جو ہے وہ اسپریڈ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے جوڈائزم کی بات کر لیتے ہیں. جوڈائزم میں جو ان کی کتاب ہے, جو ان کی روحانی کتاب ہے, اس میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم لوگوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جو کہ غصے میں آہستہ ہو اور معاف کرنے میں تیز ہو. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ٹیچنگ ہے, لیکن جو بنیادی چیز وہ سب میں کامن ہی ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی جب ہم اسلام کی بھی بات کریں گے تو زیادہ تر چیزیں وہی ہوں گی جو اس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی بات کرتی ہیں, ریگولیٹ کرنے کی بات کرتی ہیں. اسی طریقے سے بدھائزم ہے. اب بدھزم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدھزم وہ ریلیجن ہے جو کہ کافی زیادہ اسپرچل ہوتا ہے, اور کافی زیادہ ان کی میڈیٹیشن وغیرہ اور اس طرح کے جو ان کی پریکٹسز ہیں وہ کافی زیادہ فیمس ہیں, اور انہوں نے زیادہ اسپرچویلٹی پہ کام کیا ہوا ہے. تو وہ بدھزم جو ہے وہ غصے کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اسپرچل لیولس کو سرٹن لیول تک پہنچنے میں یہ ایک ہرڈل کے طور پہ کام کرتا ہے, اس لیے اس کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. تو ان کی ٹیچنگز میں اس کے بارے میں میڈیٹیشن کی بات کی گئی ہے کہ میڈیٹیشن سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کیجیے. اسی طریقے سے ایک اور بڑا ریلیجن ہے جس کو ہندوازم ہم سمجھتے ہیں, ہندو ہیں وہ. تو ان میں جو ہے وہ ان کی کتابوں میں یا ان کے جو ریلیجیس ٹیچنگز ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ غصہ جو ہے وہ انسان کی اسپرٹ کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے, جس کے لیے اس میں ٹیچنگز دی گئی ہیں کہ آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور ریگولیٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے ادر ریلیجن جیسے آپ دیکھ لیں, کافی سارے ریلیجن ہیں جو کہ ان سے ہٹ کے ہیں, جو کہ بڑے چھوٹے چھوٹے ریلیجن ہیں, کچھ بڑے بھی ہیں. تو ان سب میں بھی باتیں ساری کامن ہی ہیں کہ ہم نے غصہ کیسے ریگولیٹ کرنا ہے, کیسے اس کو ہم نے اپروپریٹلی ایکسپریس کرنا ہے. تو اس چیز, ان ساری کامن چیزوں کے بعد اب ہم چلتے ہیں اسلام کی ٹیچنگ کی طرف. سر نیکسٹ سلائڈ کیجیے گا پلیز. جی, تو اب ہم اسلام کی ٹیچنگس کی بات کر لیتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی اور جو ہے کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھنے والا کوئی بہن بھائی ہے تو ہم ان کے ریلیجن کی بالکل رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنا ریلیجن تو اسپریڈ کریں گے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. تو اس طریقے سے ہم اسلام کی بات کر لیتے ہیں. تو اسلام میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی جو جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ انہی بارے میں بتائی گئی ہیں کہ انسان کا رویہ کیسا ہوگا. ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا گیا ہے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے یہ. اس میں اب سب سے پہلا پوائنٹ ہے سیکنگ ریفیوج ان اللہ, یعنی اس کا مطلب ہم یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے. یعنی کسی بھی مشکل میں ہو انسان, اگر وہ غصہ بھی ہے اس کو, تو کسی بھی قسم کی وہ جو ہے وہ سچویشن سے گزر رہا ہے یا فیس کر رہا ہے, تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, جس میں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی چیزوں کو بہتر کر دیتے ہیں. اس کے بعد پریکٹسنگ پیشنس. اب پیشنس جو ہے وہ اسلام کو خاص مقام حاصل ہے, جس میں پیشنس کے بارے میں بہت سی ٹیچنگز اور تعلیمات دے رکھی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ٹیچنگز ہیں جس میں پیشنس کے بارے میں بتایا گیا ہے, ٹالرنس کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ پریکٹسنگ پیشنس, یعنی کہ اپنے صبر کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے.
اس کو جتنا زیادہ ہم انہینس کریں گے، انکریز کریں گے، بڑھائیں گے، اتنا زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور اس حوالے سے آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریممبرنگ دی ایگزامپل آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مشکلات دیکھی، کیسے کیسے مشکل ترین وقت آئے ان پہ۔ ایک طائف کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے ان پہ ناؤز باللہ جب ظلم کیا گیا، لیکن دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے پیشنس کو ظاہر کیا اور کس طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو مینج کیا اور لے کر چلے، وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی مثال کے طور پر ہیں۔ اسی طریقے سے آگے بات کی جاتی ہے انگیجنگ ان پریئر اینڈ ریممبرنس۔ اب اس میں جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ نماز سے رجوع کرتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، جس میں سکون ہے، جس میں ہر چیز کی شفا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سیکنگ فارگیونیس، اب سیکنگ فارگیونیس میں دیکھیے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، فارگیو کرتے ہیں، ایون کہ ہم رائٹ پہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نیچرل ایموشن ہے، نیچرل ہوتا ہے، انسان کسی دوسرے کا فائدہ کر کے اچھا فیل کرتا ہے۔ تو یہ کچھ اسلام کی ٹیچنگز تھیں۔ تو اس کے بعد ہم اگلی نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں، جو ہمارا مین ٹاپک کی طرف ہم اب جائیں گے، جس میں ٹپس کی ہم بات کریں گے۔ جی یہ اچھا، اس میں جو ہم ٹپس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج، اس سے پہلے تھوڑی سی میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے، وہ یہ کہ جو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اول تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں ایز اے سائیکولوجسٹ، ہمارے پاس لوگ بہت کم پاکستان میں اویئرنیس ہے، لوگ آنا ہی پسند نہیں کرتے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی کبھار وہ آ بھی جاتے ہیں اور بڑی مجبوری سے اور علاج کے لیے آ بھی جاتے ہیں، تو ان کا یہ دل ہوتا ہے یا ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی چیز بتا دی جائے جو کہ فوراً بات سن کے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا، اب ہمیں اکثر کہا جاتا ہے آ کے کہ مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انزائٹی ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے، یہ جو ہینڈ ریز کر رہے ہیں پارٹیسپینٹ، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اینڈ پہ ان کے تمام کوشچنس کے میں آنسر کروں گا، تو ابھی صرف سن لیجئے کائنڈلی، تو اس کے بعد میں ساری بات آگے کروں گا۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کوئی ایسا جملہ بتا دیں یا کوئی ایسی بات بتا دیں جس سے ہمیں آرام آ جائے اور ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا، چیزوں کو اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ جو سی ٹپس ہم بتاتے ہیں، ہم شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ کے اوپر ایک بار اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ہم اپلائی نہیں کریں گے اس کو سچے دل سے اس کو اپلائی نہیں کریں گے تو ہمیں وہ فروٹفل نہیں ہوگا، ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مینٹل ہیلتھ بھی باقی سارے جو میڈیکل ایشوز کی طرح ایک نارمل سی چیز ہے، جو کہ ہمیں ایک جادو کی گولی مل جائے گی اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسی کوئی جادو کی گولی ابھی تک دریافت نہیں ہوئی، نہ انوینٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے ہم صرف بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں اپنی، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک ایگزامپل سے میں اس کو بات کو کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم نے اکثر سنا ہے ہائپر ٹینشن کے بارے میں، جس کو عام زبان میں ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اس کے لیے جب پیشنٹ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو اس کو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ڈاکٹر اس کے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتا ہے اس کو، یعنی جون جون سے اس کے سمٹمز آ رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ ان کو ٹریٹ کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ اس کو جو ہے کیور کی طرف لے کے جاتا ہے کہ اس کو فیوچر میں یہ مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ اس کی کیور کی طرف جاتا ہے، اس کے حل کی طرف جاتا ہے کہ اس کا کوز کیا ہے، اس کے کوز کو ختم کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، آپ لوگ بھی سارے لوگ ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس بھی جب انشاءاللہ آپ میں سے جو سائیکولوجسٹ بنیں گے لوگ آئیں گے آپ کے پاس، تو ہمارے پاس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم یا تو اس کا سمپٹومیٹکلی ٹریٹمنٹ کر دیں اسی وقت، یعنی کہ ٹریٹمنٹ سے مراد ہے کہ جو اس کو سمٹمز ہیں اس کا حل اس کو بتا دیں کہ اپنی سوچوں کو ٹھیک کرو، یہ کرو وہ کرو، اور تمہیں ڈیپ بریتھنگ کرو، ریلیکسیشن ٹیکنیکس بتا دیں اور وہ چلا جائے۔ اور دوسرا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے جو سوچیں ہیں، جو اس کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ سارے پرابلمز آ رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے ایشوز آ رہے ہیں، ان کو ہم ریگولیٹ کریں، ان کو ہم ٹھیک کریں، ان کو ہم ری فریم کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کیور میں آ جاتا ہے۔
इसी तरीके से जिस तरह अब ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड प्रेशर में एक इंसान को सर दर्द होता है, तो डॉक्टर ये कर सकता है कि वो उसको पैराडोल की टैबलेट दे दे, सिंपल पैरासिटामोल दे दी और उसका सर दर्द ठीक हो गया। लेकिन अगर उसका कॉज नहीं ठीक करेगा, जिसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की वजह में क्या हो सकता है? ज़ाहिर बात है, नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स होती हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल का जम जाना होता है, ठीक है? या फिर ब्लड की थिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, राइट? तो इन इश्यूज को जब तक रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है? तो वो उनको ट्रीट करता है। इसी की एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं आगे चलता हूँ कि जब हमारे पास पेशेंट आता है या क्लाइंट आता है, तो उसकी सोच से शुरू होने वाली बीमारियां या मसाइल जो हैं, उसके हमने हल की तरफ जाना होता है। एक तो हमने उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देना ही है कि उसके जो अभी के मसले हैं जिनको वो फेस कर रहा है, वो तो हमने ज़ाहिर बात है रिजॉल्व करने हैं, लेकिन उसके कॉज को भी जानना है, उसके डीप डाउन जाना है, ताकि उसकी सोचों को, उसके जो थॉट्स हैं उनको हम बेहतर कर सकें और उस पे हम उसको क्योर की तरफ लेके जाएं। और यकीन कीजिए कि लोग समझते नहीं हैं, या उनको समझ नहीं आती है, वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं, लेकिन ऐसा है कि लोग वाकई में क्योर पे होते हैं, ठीक है? ये मेरा बिलीव है और मैंने देखा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत क्योर होते हैं और ठीक हो जाते हैं। जस्ट सिर्फ एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो नाउ मूविंग ऑन टू द टिप्स, कि हम अब टिप्स की बात कर लेते हैं कि हाउ टू कंट्रोल एंगर। इसमें सबसे पहले जो हम टिप जो सबसे ज़्यादा हम इस चीज़ को देखते हैं कि एक्नॉलेज योर, पीछे वाली स्लाइड कीजिएगा सर, लास्ट स्लाइड, जी ये वाला। इसमें आइडेंटिफाई ट्रिगर्स होता है कि आपने, हम सब ने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रोवोक करती हैं और इवोक करती हैं गुस्से के लिए, जो हमें गुस्सा दिलाती हैं। क्या वो कोई पर्सन है, क्या वो कोई वाकया है, क्या वो कोई न्यूज़ है, क्या वो कोई कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको प्रोवोक करती है, आपको इवोक करती है, आपको जो है उभारती है गुस्से पे, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है हमारा। जैसे ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे लिए बहुत सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाती है। और हमारा ये होता है कि हम जब उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो अगली स्ट्रेटजी ये कर सकते हैं हम कि हम उससे स्टेप अवे फ्रॉम दैट ट्रिगरिंग सिचुएशन। अब उन ट्रिगरिंग सिचुएशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। उनको हम ज़्यादातर जो है, अगर फॉर इंस्टेंस किसी पर्सन से मसला है, किसी इंसान से मसला है, तो वो ज़्यादा बेहतर यही है कि उसको फेस ही ना करे, ठीक है? लेकिन ये है कि इस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करें, स्टेप अवे करें इन चीज़ों से। अगर किसी को न्यूज़ में कोई ऐसी न्यूज़ लगती है जिससे उसको गुस्सा आ रहा है, या अब देखिए इन चीज़ों में कंट्रोल नहीं होता है इंसान का। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम हमारा किन चीज़ों पे कंट्रोल होता है और किन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो हम अक्सर उन चीज़ों की वजह से एंशियस होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो उस पे एंशियस होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड कर सकता है, स्टेप अवे किया जा सकता है उन ट्रिगरिंग सिचुएशन से जो हमें ट्रिगर करती हैं। लेकिन पहले अगर हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगी, तो हम आगे नहीं चल सकते। इसलिए उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हमारी आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन से ऐसे ट्रिगरिंग पॉइंट हैं। सोचें बैठ के, हमें सोचना पड़ेगा बैठ के कि किस चीज़ से मुझे गुस्सा चढ़ता है, किस बात से चढ़ता है, और किस वजह से मुझे इतना गुस्सा आ जाता है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, ठीक है? इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि कंसीडर वेदर योर एंगर इज हेल्पफुल और अनहेल्पफुल। नाउ कहाँ पे होती है, ये कहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंसीडर वेदर योर एंगर इज हेल्पफुल और अनहेल्पफुल। द थिंग इज कि आप सबको, हम सबको ये सोचना चाहिए गुस्से की सूरत में कि हम जो रिएक्ट कर रहे हैं या जो हम रिएक्शन देना चाह रहे हैं, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी है कि फ़ायदेमंद नहीं है? हमें उसका उल्टा नुकसान तो नहीं है? इसके लिए हमारे ज़हन में सबसे पहले क्या क्वेश्चन नंबर है? आता है कि हम तो गुस्से की हालत में सोचने के काबिल ही नहीं रहते, ठीक है? मैं हम तो उसे गुस्से देख की लेता हालत हूँ में, ना, मैंने बोला गुस्सा तो तो फिर इमीडिएट रिएक्ट करना होता है, बारिश हमने होती है। जैसे ही गुस्सा आया उसी वक़्त उसका रिएक्शन किया और सारी चीज़ें चल पड़ी। यही तो पॉइंट अब यहाँ पे डिस्कस करने वाला है कि हमने टाइम गेन करना है। जितना ज़्यादा हम टाइम गेन करेंगे उसके बाद उस तक मेरे को सिचुएशन चॉकलेट के को देखे अकॉर्डिंगली,
ہمارا غصہ جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا، اب ہم جو غصے کی حالت میں اس چیز کے بارے میں جو سوچ رہے آگے تھے اور بتاؤ. جس نظریے سے سوچ رہے تھے، جیسے ہی ہم تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوں گے، تھوڑا سا ہم ریلیکس ہوں گے، اب ہمارا جو ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو جائے گا اس چیز کے بارے میں، اب ہم ہوں گے اس قابل کہ ہم اس کو دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے اس کا ریئیکشن کرنا کہ ان ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم گین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہی ٹپ ہے ہماری کہ ہمیں ٹائم کو گین کرنا ہے. جیسے ہی کسی نے ہمیں غصہ چڑھایا ہے یا کسی وجہ سے ہمیں غصہ آیا ہے یا جو بھی ریزن اس کی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو امیڈیٹ ریئیکٹ نہیں کریں گے اور ٹائم گین کریں گے، ٹائم حاصل کریں گے، تو ہی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا تاکہ ہم سوچ سکیں. کیوں؟ کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کافی حد تک ویک ہو جاتی ہے اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ صحیح سے سوچ سکے یا بات کر سکے. تو اسی لیے ہمارے پرابلمس بھی زیادہ وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ غصے میں ہم انکنٹرولڈ اینگر کو شو کرتے ہیں. بغیر کنٹرول کیا ہوا بے قابو غصہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ایسی چیزیں بول دیتے ہیں جس پہ بعد میں ہمیں خود گلٹ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بات تو میرا کرنے کا دل نہیں تھا، یہ تو بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان غصے کی حالت میں ٹائم گین نہیں کرتے اور اسی وقت اس کو ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے 50 kg کا کوئی ویٹ اٹھانا ہے، آواز کٹ رہی ہے، تو آواز سمجھ. اس ویٹ کو اٹھائیں گے جب ہم فرسٹ ڈے پہ اس کی ڈے 1 پہ کوشش کریں گے، ٹرائی کریں گے اس کو اٹھانے کی، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ غصہ جو ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، زیادہ محنت کرنی پڑے گی. لیکن جیسے ہی ہم اس کو جو ہے وہ 5 kg سے اسٹارٹ کریں گے، 10 kg پہ لے کے جائیں گے اور اس طرح گریجولی اس کو بڑھاتے جائیں گے، تو ہمیں اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی اور ہم آہستہ آہستہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں اس میں کم ایفرٹ کرنی پڑے گی جو ہے 50 kg اٹھانے کے لیے. اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا ٹائم گین کریں غصے کی حالت میں، اپنے آپ کو سکون سے ایک جگہ پہ بٹھا لیں یا چپ کر جائیں یا ریلیکس کریں اس وقت کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہمیں اس طریقے سے ہمارے تھاٹ پیٹرنز بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس پریکٹس کی وجہ سے اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم اگلے کی بات پہ غصہ ہی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے تھاٹ پیٹرن بن چکے ہوتے ہیں اور ہماری پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے. اور جب ہماری پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے اور تھاٹ پیٹرن بن جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہمارا امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا ہے، فوری رد عمل جو ہوتا ہے غصے کا، وہ بہت میچور ہوتا ہے، بہت کنٹرول ہوتا ہے اور بہت ہی ریلائبل ہوتا ہے اور اس کے ہمیں جو ہے وہ ریزلٹس بھی نظر آتے ہیں. تو اس پوائنٹ کو میں کافی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلے پوائنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوکس آن دا فیکٹس. اب یہ بھی کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ غصے کی حالت میں یا جب ہم لوگ بڑے سیڈ ہوتے ہیں یا اس طرح کے ایموشنز میں ہوتے ہیں، گریف میں ہوتے ہیں، تو ہم فیکٹس کو جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو حقیقت ہے، جو حقائق ہیں، ان کو ہم اوائڈ کرتے ہیں، جس کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بیچارہ بن جاتے ہیں کہ میں بیچارہ. یہ ہماری سب سے بڑی بیماری ہو جاتی ہے کہ میں بیچارہ، کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میں ہی بیچارہ ہوں، میرے ساتھ ہی ہر دفعہ یہ ہوتا ہے. اب فور انسٹنس ایک بندے نے انٹرویو کے لیے جانا ہے یا یونیورسٹی، کالج، اسکول، کسی بھی جگہ پہ جانا ہے اور اس کو جو ہے وہ این موقع پر بارش ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، گاڑی کا بائک پنکچر ہو جاتا ہے یا کوئی سچویشن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا، تو وہ فوراً سے پہلے یہ سوچے گا کہ میرے ساتھ ہی یہ ہوتا ہے، میں تو بیچارہ ہوں، میرے ساتھ ہر دفعہ ہی یہ ہوتا ہے. یہ جو ایسے جملے ہیں کہ میرے ساتھ ہر دفعہ ہی یہ ہوتا ہے، میں بیچارہ ہوں، میرے ساتھ ہر دفعہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے ہماری چیزیں جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے حقائق پہ، فیکٹس پہ. کیا واقعی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم 100 دفعہ اگر باہر نکلے ہیں تو کیا 100 کی 100 دفعہ ہمارے ساتھ برائی ہی ہوئی ہے؟ یہ ہوتا ہے جب ہم اپنے فیکٹس کو اوائڈ کرتے ہیں. تو ہمیں فیکٹس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم 100 دفعہ باہر نکلے تھے تو اس میں سے 4 5 6 7 8 مرتبہ ہوا ہوگا ہمارے ساتھ ایسا، لیکن ہم نے اس 7 8 مرتبہ والے کو یاد رکھا ہے، لیکن ہم وہ 92 یا 90% کو بھول گئے ہیں کہ ہم، کیونکہ وہ ان چیزوں کو ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. جو چیز ہمارے ساتھ اچھی ہوئی ہوتی ہے اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی اور ہم اس کو فور گرانٹیڈ لے کے اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے فوکس آن دا فیکٹس. اب اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟
हम ये देखेंगे कि क्या जो गुस्सा है वो वाक़ई किसी मेरी गलत बात की वज़ह से तो नहीं आ रहा? फॉर इंस्टेंस कि आपके सामने जो बंदा है या बंदी है या कोई भी आपके घर वाले हैं या लोग हैं या कोई भी सिचुएशन है, अगर हम उनके साथ कुछ बुरा करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी आगे से बुरा ही करेंगे। तो इसकी सूरत में फिर हमें गुस्सा आ जाएगा। तो अगर हम फ़ोकस करेंगे फैक्ट्स पे, फैक्ट्स को देखेंगे कि अगर हम इनर इनसाइट रखेंगे अपनी कि हमारा फ़ोकस होगा फैक्ट्स पे कि हम हक़ाइक़ को देखेंगे, तो शायद हमें ये पता लगे कि गलती तो हमारे अपने अंदर है। हमें इसको आइडेंटिफ़ाई करने की और इसको फिर सही करने की, इसको ठीक करने की ज़रूरत होगी, जिसकी वज़ह से हम दूसरों को भी हर्ट होने से बचाएँगे और खुद भी हर्ट होने से बचेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली टिप जो है वो है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ विद अ न्यू एक्टिविटी। ये बहुत हेल्दी टिप है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें रूटीन में कि हम ये देखते हैं कि जैसे ही आपको पता लगे कि अब ये ट्रिगरिंग सिचुएशन जिसका हमने ऊपर बात की थी सबसे पहले कि आइडेंटिफ़ाई करना है, तो उसमें हमने ये देखा था कि हम पहले आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। तो जब आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, तो जैसे ही हमें पता लगे कि अब हम इस सिचुएशन को फेस करने लगे हैं या हमारे सामने ये सिचुएशन होने लगी है, तो हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है? उसमें ये होता है कि हमारा जो फ़ोकस होता है वो डाइवर्ट हो जाता है और हम उस चीज़ में इतना जो है वो फ़ोकस नहीं रखते, जो गुस्से वाली चीज़ होती है और एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद हमें उसका फ़ायदा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है डू नॉट टेक एनी डिसीज़न इन एंगर। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुस्से में तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा एंगर में हमें डिसीज़न मेकिंग की पावर जो है वो हमारी एक्सट्रीमली हर्ट हुई होती है। हम उस वक़्त किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए जो है वो एबल नहीं होते, ठीक है? लेकिन जैसे ही वो गुस्सा ठंडा होता है या हम काम डाउन होते हैं या हम रिलैक्स करते हैं, तो वो हम उस पॉइंट को फिर किसी और तरीके से देख रहे होते हैं। उसी चीज़ के बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा डिफरेंट हो जाता है। तो डिसीजन मेकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी गुस्से में। गुस्से में तो आपने अगर डिसीजन ले भी लिया फॉर इंस्टेंस एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए कि एक इंसान को गुस्सा आता है, उसको किसी ने बुरा-भला बोल दिया है समथिंग लाइक दैट और उसके बाद अब वो ये कह रहा है कि इसको तो मैं छोड़ूँगा नहीं या ये कि इसको मैं कभी बुलाऊँगा नहीं या ये कि इसको मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। गुस्सा है ना? गुस्से में तो वो ये बातें इमीडिएट रिएक्शन फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पे ये बातें करेगा, ठीक है? तो इन चीज़ों की सूरत में अब अगर आपने या हमने किसी ने ये डिसीज़न ले लिया है कि गुस्सा आया हुआ है हमें और हमने ये डिसीज़न ले लिया कि इसको मैं बुलाऊँगा नहीं या इसके साथ मैं ये करूँगा या इसके साथ मैं वो करूँगा, पहले तो डिसीज़न मत लें। अगर उस पे भी कंट्रोल नहीं है, तो आप इस चीज़ पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि हम उस डिसीज़न को किसी के साथ शेयर ना करें। इसका क्या फ़ायदा होगा हमें? इसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम किसी के साथ इस गुस्से वाले डिसीज़न को शेयर ना करें। इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही हम थोड़ा काम डाउन होंगे, थोड़ा टाइम निकलेगा, थोड़ा हम उस सिचुएशन से निकल के रिलैक्स होंगे, अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाएगा और जैसे ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाएगा उस सिचुएशन को देखने के लिए, तो अब हमारे पास मार्जिन होगा अपने डिसीज़न को चेंज करने का। लेकिन अगर हमने वो डिसीजन जो लिया था गुस्से में अगर उसको किसी से शेयर किया हुआ होगा और किसी को बताएँगे उसके बारे में कि मैं इसके साथ ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा या इस तरह की कोई चीज़, तो उसमें हमारे पे एक सोशल प्रेशर भी आ जाएगा। फिर हम बहुत मुश्किल से अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए हमारे पास मार्जिन बहुत कम रह जाएगा और फिर हम अपनी ईगो में या सेल्फ रिस्पेक्ट में या इन चीज़ों में उस डिसीजन को जो है वो पूरा करने के पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो बेहतर ये है कि अव्वल तो हमें फर्स्टली तो हमें ये चाहिए कि हम इसको अवॉइड करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजंस ना लें एंगर में। लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा टाइम लगता है इवेंचुअली चीज़ें होती हैं, ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं। तो जी, अब आवाज़ मेरी ठीक है? बेटर हुई है ज़रा? अच्छा, तो इसमें जो है वो बाकी चीज़ें होती हैं। तो गुस्से को कंट्रोल करने में, एंगर में आपने डिसीज़न नहीं लेना, हमने डिसीज़न नहीं लेना। डिसीज़न नहीं लेंगे, अगर ले भी लिया है फॉर इंस्टेंस, तो हम फिर उसको कम से कम ये तो कर सकते हैं कि अपने तक रखें, हम उसको शेयर ना करें किसी दूसरे से, ठीक है? तो ये भी एक टिप है। सर नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़।
मोइन भाई नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। आई गेस कोई इशू है, तो मोइन भाई अभी मेरे ख्याल अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो हम इसमें जो है वो गुस्से के बारे में बातें कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो हमने टिप्स हैं उस पे बात की, और इनको हमने चेक किया कि कैसे हमें इसका फ़ायदा होगा और कैसे नहीं होगा। तो ये अभी मैं अपनी स्लाइड खोल रहा हूँ, अभी मैं ना आपको बताता हूँ नेक्स्ट जो है हमारे पास। अच्छा, अगली चीज़ होती है जो मैं तब से बोल रहा हूँ कि हमने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देना। फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं तो ही हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं, हम असल में ना बहुत जल्दी करते हैं रद्द-ए-अमल देने की, रिएक्ट करने की बहुत जल्दी होती है हमें। और जैसे ही हमें जल्दी होती है तो ऑब्वियसली उस जल्दी में हम काम खराब ही करेंगे, हम सही काम तो कर नहीं सकेंगे। तो इसीलिए जो है हमें इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना। थोड़ा-सा स्पेस लें, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, काम डाउन कीजिए, और उसके बाद जो है वो चीज़ें खुद ब खुद जो हैं वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएँगी। और जैसी चीज़ें आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएँगी, तो अब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब हम ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से उसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अपने एंगर को बेहतरीन तरीके से हम जो है रीज़नेबल वे में उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, जिसका हमें फ़ायदा भी होगा और जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमारी हेल्थ पे नहीं आएगा। इसी तरीके से एक्नॉलेज योर अंडरलाइंग इमोशंस। अब हमारे अंडरलाइंग इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। सैडनेस हो सकती है, ग्रीफ हो सकता है, कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन हो सकता है, कोई भी ऐसा पेनफुल इमोशन हो सकता है जिसकी वजह से जो है हमें गुस्सा आ जाता है, या हमारी पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही होती है, या हमारे सिचुएशन मैजिकल सिचुएशन ऐसी होती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अग्रेसिवनेस, इम्पल्सिविटी, ये चीज़ें, इरिटेबिलिटी, ये चीज़ें आ जाती हैं इंसान में। तो एक्नॉलेज करना है हमें पड़ेगा, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए इन चीज़ों को कि कैसे इन चीज़ों के बाकी इमोशंस के साथ क्या ताल्लुक है, और क्या किसी दूसरे इमोशन की वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। जब हम उसको देख लेते हैं तो फिर हम उस इमोशन पे काम करना शुरू करते हैं, रादर देन कि हम गुस्से पे काम करना शुरू करें, क्योंकि गुस्सा तो उस इमोशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ है प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अब ये एंग्जायटी में भी, और इसके अलावा जो गुस्सा है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं ये जो प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें मेडिटेशन होती है, इसमें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होती है, इसके अलावा माइंडफुलनेस होता है, डीप ब्रीथिंग होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं, हमें काम डाउन करने में, हमें रिलैक्स करने में, और इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज़ होता है। जब नॉर्मलाइज़ होता है, तो फिर हमारा जो रिएक्शन होता है या हमारे जो सिचुएशन को देखने का नज़रिया होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और हम इससे रिलैक्स कर जाते हैं। अगला पॉइंट है रिफ्रेम योर थॉट्स। अब इसकी बात मैंने स्टार्ट में भी की थी कि हमारी जो नफ्सियाती मसाइल और मेंटल हेल्थ होती है वो बिल्कुल डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे थॉट्स से, हमारी सोचों से। जैसे ही हम उनको रिफ्रेम करेंगे तो हमारी चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। एक साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? एक साइकोलॉजिस्ट का सबसे पहला काम ये होता है कि जब उसके पास पेशेंट या क्लाइंट आ जाता है, तो वो उसके जो उलझे हुए सोचें हैं, उसकी जो उलझी हुई सोचें हैं, उसको सुलझा के उसको वापस कर देता है। उसी बंदे के पास उसका इलाज होता है। जो क्लाइंट आता है, उसी बंदे के पास उसके सारे सवालों के जवाब भी होते हैं, और उसी सारी चीज़ों के उसके हल भी होते हैं, और उसी के पास उसके सारे सॉल्यूशंस भी होते हैं, और उसी के पास उसका इलाज भी होता है। हमने सिर्फ ये करना होता है कि हमने वो चीज़ें सॉल्व करके, वो चीज़ें रिज़ॉल्व करके, वो चीज़ें सीधी करके, रैप करके उसको वापस कर देनी है, और वो बेटर फ़ील करना शुरू कर देता है। ठीक है? इसी तरीके से अगली टेक्निक है प्रैक्टिस असर्टिव कम्युनिकेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्टिव कम्युनिकेशन होती है जब हम किसी से रिस्पेक्टफुल मैनर में, तमीज़ के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं, और हम रिस्पेक्टफुल रहते हैं, और हम क्लियर कम्युनिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब आपने गुस्से को एलेबोरेट करना है या एक्सप्रेस करना है, या उसको आपने बयान करना है, बताना है किसी को, तो उसमें असर्टिव कम्युनिकेशन। अब अगर गुस्सा है,
اور اگلے کو بھی غصہ ہے اور ہم اگر assertive communication نہیں کریں گے, ہم disrespectful ہوں گے یا ہم دوسری چیزیں کریں گے, تو obviously ان کو بھی غصہ آئے گا, ہمیں بھی غصہ آئے گا, اور کانسیکوینسز ہوتے ہیں پھر ان ساری چیزوں پہ. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی طرف جایا جائے, اس کو ریزولو کی طرف لے کے جایا جائے, اس کو ریزولوٹ کیا جائے, اس کو ریزولوشن کی طرف جایا جائے, تاکہ ہمارے جو ہے معاملات کلیئر ہو سکیں. اس لیے assertive communication بڑی افیکٹو ہوتی ہے جب آپ کسی کو بڑے رسپیکٹفل مینر میں اپنا ایشو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ ایشو آ رہا ہے آپ سے یا لوگوں سے, تو کافی حد تک ہمارے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اب ہم آخری پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹاک ٹو دا پوائنٹ وین یو کام ڈاؤن. جب آپ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ریلیکس ہو جاتے ہیں, تو پھر ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. جیسے ہی غصہ آیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنے آپ کو ٹائم دے کے اس چیز پہ سوچیں. اب جب ہم ریلیکس ہو جائیں گے تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا اس چیز کو سوچنے کے بارے میں. اور جیسے ہی ہمارا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا اس چیز کو سوچنے کے بارے میں, ہم ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو بیٹر وے میں اچھے طریقے میں ایکسپریس کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, جس سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی کوئی ہم سے ہرٹ نہیں ہوگا, اور نہ ہماری ریلیشن شپس اور نہ ہماری جو سائیکولوجیکل پرابلم اور نہ ہماری میڈیکل پرابلمس آئیں گی. تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور یہ چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. تو اگر آپ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی کسی کا مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے, ہینڈ ریز کیجیے اور کوشچن کیجیے اور کلیئر کیجیے. جی جس کے کوشچن ہے مائک انمیوٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں اپنے اپنے کوشچن. سر میرا 2 کویشچنز ہیں. فرسٹ کویشچن یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز ہمارا ٹریگرنگ فیکٹر کیوں بنتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس پرسن کو ہمیں فیس کرنا پڑے تو پھر اس سچویشن میں ہم کیسے مینیج کریں گے اپنے اینگر کو. جی, غصہ آنے کی جو وجوہات ہیں وہ ہم نے پچھلے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں پارٹ 1 میں ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے. اب اس میں پاسٹ ایکسپیرینسز بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم جس طرح میں نے فیکٹس کی بات کی کہ ہم فیکٹس پہ فوکس نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایسپیکٹ ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بیچارے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو ہم ہی ہر بار غلط ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم رائٹ بھی ہوتے ہیں, ہم بڑی دفعہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن غصے کے پیچھے ایک پوری ایک سٹوری ہوتی ہے, پوری ایک کہانی ہوتی ہے جس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. کیا کہ وہ کسی اور ایموشن کی وجہ سے ہے, کیا وہ سیڈنس کی وجہ سے ہے, کیا وہ جیلسی کی وجہ سے ہے, کیا وہ کسی اور فیکٹر کی وجہ سے ہے, کیا وہ گریف کی وجہ سے ہے, کیا وہ کسی پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے ہے. اگر یہ ساری, کیا وہ پی ٹی ایس ڈی ہم سے گزر کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہے, یا ہماری ارریٹیبلٹی ہے, یا کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ سکتا ہے. پلس اس میں ٹولرنس کی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو ٹولریٹ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر میں اس کو ٹولریٹ نہیں کروں گا تو اوبویسلی مجھے غصہ آئے گا, اور اوبویسلی مجھے غصہ آئے گا تو میں ریئیکٹ کروں گا, اور اگر میں ریئیکٹ کروں گا تو میں غلط ریئیکٹ کروں گا کیونکہ میں غصے میں ہوں, اور میری ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ ہرٹ ہوئی ہے, تو میں کام صحیح سے نہیں کر سکوں گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جہاں تک فیس کرنے کی بات ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ میں نے بات کی تھی وہ میں نے کہا تھا assertive communication. اب assertive communication وہی ہے کہ آپ رسپیکٹ فل رہ کے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کے سامنے کلیئر کیجیے, ان کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے کلیئر کیجیے کہ یہ ایشو مجھے آپ کے ساتھ ہے اور یہ مسئلہ ہے, اور رسپیکٹ فل مینر میں اس کو جو ہے وہ کلیئر کیے کریں. assertive communication اسی کا نام ہے کہ ہم رسپیکٹ فل رہ کے کس طریقے سے اگلے کو اپنا ایشو بھی بتا دیتے ہیں اور اگلے کو برا بھی نہیں لگتا اور ہمیں بھی برا نہیں لگتا, اور ایشو بھی ریزالو ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب کبھی ہم کسی کو غصے سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ 1 بار مانے گا, 2 بار مانے گا, 3 بار مانے گا, لیکن اس کے اندر بھی فیلنگس آتی جائیں گی غصے والی اور نیگیٹو. لیکن اگر ہم وہی بات ریکویسٹ کر کے کریں گے یا کسی سے اچھے طریقے سے بات کر کے کریں گے یا اس سے رسپیکٹ فل مینر میں کریں گے تو اس کا بھی دل اچھا ہو جائے گا اور وہ بھی اچھے طریقے سے ہماری ہر دفعہ بات سنے گا. تو آئی ہوپ آپ کو آنسر ملا ہوگا.
اچھا یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ سر غصہ آنا اور اسی وقت ریئیکٹ نہ کرنا کہ بھائی اگر ہم سائلنٹ ہو جاتا ہے غصہ پی جانا کیا یہ ہیلپ فل ہوتا ہے یا اس کا بھی کچھ افیکٹس ہوتے ہیں؟ جی غصہ پی جانا جو ہے وہ ایک نہ ایک دن تو نکلے گا، ایک نہ ایک دن تو اس میں غصے نے باہر آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے دو طریقے ہوں گے، یا تو غصہ بڑے ریزنیبل وے میں یا اچھے طریقے سے باہر آئے گا، جس طرح ایزرٹیو کمیونیکیشن کی میں نے بات کی کہ ہم اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں، رسپیکٹفل رہ کے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ٹھیک ہے ایک جب غصہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے تو وہ پھر لاوے کی طرح پھٹتا ہے اور اس کی صورت میں ہم وائلنس کر سکتے ہیں، فزیکل وائلنس ہو سکتا ہے، وربل وائلنس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ابیوزو لینگویج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غصے کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے، اس کو ہم اندر نہیں رکھ سکتے، اس کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے، اس کو وے آؤٹ دینا پڑے گا، لیکن اس کو وے آؤٹ کون سا دینا ہے یہ چوائس ہماری ہے، کیا اس کو ہم نے کنٹرولڈ وے آؤٹ دینا ہے یا ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک ایسا انکنٹرولڈ وے آؤٹ دینا ہے کہ جس میں آگے جا کے ہم خود بھی پھنس رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پھنس رہے ہیں اور سب لوگ وہاں پہ پرابلمٹک سچویشن میں جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو بھی آنسر مل گیا ہوگا۔ جی اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی آپ کیجیے۔ جی یہ سوال ہے سر اکثر یہ بات رپورٹ کرتے ہیں کہ جب ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم تب غصہ آتا ہے، سر اس کا کیا لاجک ہوتا ہے؟ اس کا وہی لاجک ہے کہ ہمارے میں ٹولرنس نہیں ہوتی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہر چیز ہمارے اکارڈنگلی چلے۔ اب ہر چیز میں نے پہلے بات میں جب لیکچر چل رہا تھا ویبینار اسٹارٹ ہوا تھا تب بھی میں نے بات کی تھی کہ ہر چیز ہمارے اکارڈنگلی نہیں چلے گی اور ہر چیز کچھ چیزیں ہم ایسی چیزوں پہ بھی انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتی۔ اب فور انسٹنس ویدر میرے کنٹرول میں نہیں ہے، ابھی بھی اس ٹائم بارش ہو رہی ہے اور لاسٹ سیشن جس دن تھا ہمارا ویبینار لکیلی میں آپ کو بتاؤں اس دن بھی بارش ہو رہی تھی اور آج بھی بارش ہو رہی ہے، تو اس لیے شاید پارٹیسپینٹس بھی کم ہیں۔ تو اب یہ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، نہ ہم کسی دوسرے کے بیہیویئر کو اور اس کی سوچوں کو اور اس کی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے اپنی زندگی میں 5 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے بیٹھ کے صرف اس چیز پہ سوچئے کہ ہمیں کس چیز پہ کون سی چیز ہمارے کنٹرول میں ہے اور کون سی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ کون سی چیز ہمارے کنٹرول میں ہے تو اس کو سولو کیجئے، اس کو اس کے اکارڈنگلی چلائیے، لیکن جو سی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کی پھر ٹینشن یا انزائٹی یا سٹریس لینا یا غصہ کرنا وہ پھر بالکل بے سود یعنی کہ بالکل جو ہے ان فروٹفل ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ بالکل ایک فضول چیز ہو جاتی ہے۔ اب میں اگر بیٹھ کے اس چیز پہ غصہ کروں کہ اس دن بھی بارش تھی آج بھی بارش ہے تو میری تو قسمت ہی ایسی ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کیا بارش تبھی ہوتی ہے جب ہمارا ویبینار ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر فیصل آباد میں بارش ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سارے جہاں جہاں پر ہیں وہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے، اوبویسلی کسی جگہ پہ ہو رہی ہے کسی پہ نہیں ہو رہی۔ تو فوکس آن دا فیکٹس کرنا چاہیے ہمیں اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جی ایک اور کوشچن ہے یہاں پہ، لوگ زیادہ کہتے ہمیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے اس لیے سے سب سے زیادہ آتا ہے اور ان کا امیج کیسے چینج کیا جائے کہتے ہم بھی نہیں کرتے ان کے۔ جی ایکچولی بات یہ ہے کہ غصہ میں نے جو ایک چیز نوٹ کی ہے نا آج تک، وہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنے پارٹیسپینٹس یہاں پہ موجود ہیں شاید آپ لوگ بھی یہ فیل کرتے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے بھی یہی سنا ہوگا کہ ہر انسان یہی کہتا ہے، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں، 90% لوگ میں نے تو یہ دیکھے ہیں کہ کہتے ہیں یار مجھے غصہ بہت آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غصہ تو آتا ہی آتا ہے، ہم سب کو آتا ہے، اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے کیسے اس کے بارے میں جو ہے پازیٹیوٹی سوچنی ہے اور امیج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں، اپنے کردار سے یا اپنے جو بیہیویئر ہمارا بیہیویئر ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارا امیج کیا ہوگا، ہمارا بیہیویئر جیسا ہمارا بیہیویئر ہوگا ویسا ہی ہمارا امیج بلڈ ہوگا۔ اگر ہمارا پاسٹ میں بیہیویئر ایسا تھا کہ ہمیں غصے والے بڑے انسان کے طور پہ سوچا سمجھا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ ہم غصے والے ہیں اور جو ہے
लेबलाइज्ड है, लेबल गया हुआ है आप गुस्से से। तो अब हम पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बिहेवियर से ये बताएँ, अपने एक्ट से ये बताएँ, अपने कामों से ये बताएँ कि अब हम वो नहीं हैं, अब हम बल्कि चेंज पर्सनैलिटी हैं। इसीलिए हमें अपने बिहेवियर से गुस्से के इमेज को ख़त्म करना पड़ता है। जैसा हमारा बिहेवियर होगा, वैसा ही हमारा इमेज बनेगा, लेकिन इमेज बनने में भी बहुत टाइम लगता है, उसको चेंज होने में भी टाइम लगता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हमें टाइम चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। हर चीज़ फ़ौरन से नहीं होती, हमारी बीमारियाँ भी फ़ौरन से नहीं बनती। उनको भी बनते-बनते कई साल, कई महीने, कई दिन लगते हैं। इसी तरीके से उनको ठीक होने में भी टाइम लगता है, इसी तरीके से हमारी जितने भी मेंटल इश्यूज़ हैं, सबको किसी न किसी तरीके से हल होने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा, सर जी ऐना बगैर आमिर, किसी आपका वजह कोई के क्वेश्चन है? गुस्सा माइक अनम्यूट करके पूछ लें। ऐना, आपका क्वेश्चन आप काफ़ी देर से हैंड रेज़ कर रही हैं, तो आप पूछ लें माइक अनम्यूट करके। Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. I'm Kuratulayan, a clinical psychologist. Actually, I have a question. After this session, I just feel it. देखिए, गुस्सा तो सबको आता है, दैट्स ट्रू. एंगर इज अ नॉर्मल इमोशन एंड इट्स वेरी हेल्दी इन अ लिमिटेड वे. लेकिन ये तब प्रॉब्लम बनता है जब आपका निकालने का तरीका आउट ऑफ कंट्रोल होता है. ठीक है. सो व्हाट कैन वी से कि दिस टाइप ऑफ एंगर या दिस लिमिट ऑफ एंगर इज हेल्दी, and when it does become unhealthy or harmful, is there any particular criteria for that, कि जब हम ये कह सकें कि aggression और anger as an emotion is now out of control and now it's a problematic thing for the person? जी आपने बिल्कुल सही बात की, जो आपने पहले बात की कि कंट्रोल और अनकंट्रोल। अब देखिए कि गुस्से के कोई भी सर्टेन लेवल्स, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम मेज़र कर सकें, राइट? हमारे कोई एज नहीं है जिसमें हम गुस्से को करेंगे कि आज 5 दर्जे, आज 10 दर्जे का गुस्सा था या आज 15 दर्जे का गुस्सा था, ठीक है? सर्टेन लेवल्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, एक एक ड्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, की तरफ चले जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि दूसरे ह्यूमन राइट्स और बेसिक जो राइट्स हैं उसको वायलेट करने की तरफ चला जाता है। अब वर्बल अब्यूज़ जो ठीक है, उससे भी लोगों की जो है लाइफ लोगों की फेल हो जाती हैं उसकी वजह से, ठीक है? तो हमारे पास के हैं, मौजूद हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान में इतना गुस्सा अब सर्टेन लेवल से ऊपर चला गया या नीचे, बिहेवियर पे असर करना पड़ेगा। ये अवैस भाई, आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी साइड से ना। सकते हो। जी आप बेटर। जी जी, अब बेटर है, बताएं बताएं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि गुस्सा जो है वो वेरिएबल होता है, वो वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। और जब कांस्टेंट नहीं होता तो फिर हम उसको मेजर नहीं कर सकते, और जैसे जब हम उसको मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास स्केल्स ज़रूर मौजूद हैं जो कि गुस्से को मेजर करते हैं, लेकिन वो एक हद तक बताते हैं कि इसमें कितना अग्रेसिव बिहेवियर के सिम्टम्स मौजूद हैं या उसमें कितनी वो कितना प्रोन है एंगर का, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई यानी उसको मेजर नहीं कर सकते कि 5 दर्जे का है, 10 दर्जे का है, 15 दर्जे का। तो क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है और वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये अब सर्टेन लेवल तक चला गया या नहीं। ये बिहेवियर्स हमें बता देते हैं कि ये अब जो है वो इनटॉलरेट हो रहा है, या ये जो है अब इस हद तक चला गया है कि अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। तो उसकी वजह से हमें पता लग जाता है। जी, नेक्स्ट जी, All और right. क्या क्वेश्चन है? ये So हैंड रेज किया हुआ जिन्होंने। I have another question. Uh, can I ask about it? जी जी, बताएं बताएं बताएं। Thank you so much. अ, Actually, as sir have described anger and anger management and all that,
وی ہیو سین اے پیپل، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اینگر کو بائی ورڈز ایکسپریس کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو وربلی اگریسو ہوتے ہیں، کچھ ہاسٹائل ہوتے ہیں، کچھ اپنے ایکشنز یا بیہیویئرز میں یا کسی بھی طریقے سے اپنے اینگر کو شو کر رہے ہوتے ہیں. What happen if someone never expresses the anger, or someone is not actually having the skills to express the anger? تو اس پہ کیا امپیکٹ آتا ہے؟ جی اسی طریقے کا سوال ہم سے پہلے بھی ابھی یہاں پہ آیا تھا کہ جب اینگر کو ایکسپریس نہیں کیا جاتا اور اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے کیا جو ہے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس بات کو ایڈریس کرنے سے پہلے یہاں پہ کافی دیر کا کوشچن آیا ہوا تھا، میں پہلے اس کو ایڈریس کر لوں پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ سر جی بغیر کسی وجہ کے غصہ کیوں آتا ہے. دیکھیں کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے غصہ نہیں آتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کو وہ اس کا کوئی اور ایموشن کی وجہ سے غصہ آ سکتا ہے. شاید ہم سیڈ ہیں تو ہمیں غصہ آ جائے، شاید ہم گریف میں ہیں تو ہمیں غصہ آ جائے، شاید ہم کسی اور ایموشن میں ہیں، شاید ہماری پاسٹ جو ایکسپیرینسز ہیں، ہمارے پریویس ایکسپیرینسز ہیں وہ ہرٹفل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. اچھا اب آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ ایکسپریس نہ کیا جائے، تو دیکھیں غصے میں ایک نہ ایک دن وہ پھر اس کے لیے بیماری بن جائے گا. اس کو مینٹل ہیلتھ کے سرٹن لیول کو جو جب کراس کرے گا تو وہ بیماری بنتا بنتا اس حد تک چل جائے گا کہ اس کو باقی سائیکولوجیکل پرابلمز آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کی صورت میں وہ اب جب کسی ڈس آرڈر میں سفر کرے گا، اگر فار انسٹنس وہ کسی جو ہے کسی ڈس آرڈر میں سفر کرتا ہے تو اس میں کیا ہوگا، پھر اس میں تو اس کو ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں رہے گی، اور جب اس میں ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں رہے گی تو پھر اگریسو بیہیویئر ہوگا، وائلنٹ بیہیویئر ہوگا، اور ایسا بیہیویئر ہوگا جو کہ ابیوزو ہو سکتا ہے، جو کہ وائلنٹ ہو سکتا ہے، فزیکلی وربلی، کیونکہ نکلنا تو اس نے ایک دن ہے. ٹھیک ہے، اب یا تو وہ بندے نے اپنے کنٹرولڈ طریقے سے جو طریقے ہم نے ڈسکس کیے اس طریقے سے نکال لے، یا پھر اس کو جو ہے ایزرٹیو کمیونیکیشن سے نکال لے، یا پھر وہ جو ہے اس کو نیگیٹو طریقوں سے نکال لے. یہ اب ان کی مرضی ہے، کیونکہ یہ ایک نہ ایک دن تو نکلنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اویئرنیس کرنی ہے اپنے سراؤنڈنگز میں. جتنی زیادہ ہم اویئرنیس کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. اور اس ویبینار کا جو پرپز تھا وہ بھی اویئرنیس ہی تھا. آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ سب کو ان چیزوں کا پتہ بھی ہوگا، لیکن ہم سب نے مل کے ان چیزوں کو ذرا سمجھا ہے ایک اچھے طریقے سے، ایک ریزنیبل وے میں ذرا چیک کیا ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ جس کا کوشچن ہے وہ مائک انمیوٹ کر کے کر سکتے ہیں. 1 منٹ رہ گیا، مائک انمیوٹ کر کے کر دیں. اور باقی یہ ویڈیو اور اس کی ریکارڈنگ اور سلائڈز وغیرہ آپ لوگوں کو گروپس کے اندر مل جائیں گی. اس کے علاوہ کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ٹائم شارٹ رہ گیا ہے. اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا سر کے بارے میں اور ٹاپک کے بارے میں، اور جو بھی سمجھ آیا، جو بھی سیکھا اس اینگر مینجمنٹ سے آپ لوگوں نے، وہ سب چیزیں لازمی شیئر کیجیے گا. ابھی کوئی کوشچن ہے تو 1 منٹ رہ گیا، سر سے کر سکتے ہیں آپ لوگ نا. مائک انمیوٹ کر کے کر لیں کوشچن، کیونکہ وہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا. جی میڈم ساجدہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم میڈم ساجدہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سیشن چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گئی. ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ کچھ اینگر کے بارے میں کچھ 1 منٹ کے اوپر کچھ دینا چاہیں، بتانا چاہیں تو آپ شیئر کر نہیں سکتی ہیں. ٹھیک ہے بس کنکلوڈ آپ کنکلوڈ کر دیں. کیونکہ میرا یہ تھا کہ اب موسٹ سینئر آ گئی ہیں تو شاید اب تھوڑا سا موسٹ سینئر کو تھوڑا سا کر دینا چاہیے. اینی ہاؤ آلریڈی چلے میں آپ کنکلوڈ کریں، میں اس میں کمنٹ کر دوں گی. 1 منٹ بھی ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیشن کے اندر ملاقات ہوتی ہے کیونکہ فیو سیکنڈز رہ گئے. چلیں ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر سب کا. باقی سب لوگ فیڈ بیک دیجیے گا.